الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ حضرات، مالک کائنات اپنی مقدس کتاب میں ایمان والوں سے مخاطب کر کے اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اپنے آپ کو مومن کہلوانے والوں، ایمان کے دعویٰ کرنے والے مسلمانوں، سنو 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 سنو، مالک کائنات کا قرآن اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا او ایمان والو، توبو الی اللہ، فرمایا توبہ کرو اپنے اللہ کے لیے، توبہ کرو نا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو نا۔ حضرات، توبہ کرنے کس طرح کی ہے؟ مالک کائنات کا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا پکی اور سچی توبہ کرنی ہے۔ ارے پکی اور سچی توبہ ہوگی کس طرح سے؟ فرمایا اگر کوئی زانی بندہ زنا سے توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرے زنا سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ زنا کے قریب نہ جائے۔ کوئی شرابی بندہ اگر شراب سے توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ شراب کے قریب نہ جائے۔ کوئی بدکار بندہ بدکاری سے توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرے دوبارہ بدکاری کے قریب نہ جائے۔ حضرات، جس وقت زانی بندہ زنا سے ایسی توبہ کرے گا دوبارہ زنا کے قریب نہیں جائے گا، کوئی بدکار بندہ بدکاری سے ایسی توبہ کرے گا دوبارہ بدکاری کے قریب نہیں جائے گا، کوئی سود خور بندہ جس وقت سود سے ایسی توبہ کرے گا دوبارہ سود کے قریب نہیں جائے گا، کوئی بھی گناہ گار بندہ کسی بھی گناہ سے ایسی توبہ کرے گا دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اس کو بدلے میں ملے گا کیا؟ اس کو مال کے کائنات کی جانب سے انعام کیا ملے گا؟ آئیے نا، مال کے کائنات کا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ مال کے کائنات کہتا ہے اگر میرا بندہ مجھ سے آ کر کے توبہ کر لے، زانی بندہ زنا سے توبہ کرے دوبارہ زنا کے قریب نہ جائے، کوئی سود خور بندہ سود سے توبہ کرے دوبارہ سود کے قریب نہ جائے، کوئی بھی گناہ گار بندہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کے قریب نہ جائے، میں مال کے کائنات ایسے اپنے توبہ کرنے والے بندے کی توبہ کو صرف قبول نہیں کرتا، صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ مال کے کائنات کا قرآن فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ مال کے کائنات ایسے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرات، مال کے کائنات کے محبوب نبی نے فرمایا آدم کا بیٹا جس وقت ایک گناہ کرتا ہے
اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، کرتے کراتے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر نقطے اتنے زیادہ لگ جاتے ہیں کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب آدم کے بیٹے کو رونا نہیں آتا، لوگوں آدم کے بیٹے کو اب رونا نہیں آتا۔ میرے مالک کائنات کہتے ہیں اس حالت اور کیفیت میں جس وقت آدم کے بیٹے کا دل بہت سخت ہو چکا ہے، اس کو رونا نہیں آتا۔ فرمایا اس عالم میں یہ میرے پاس آ جائے، میرے سامنے آ کر کے مصلی بچھا لے، آ کر کے مجھ سے کال ملا کر کے صرف اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ نکلے، وہ نکل کر کے رخساروں تلک آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا آدم کے بیٹے کی یہ ادا مالک کائنات کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس آنسوں کے قطرے کی وجہ سے مالک کائنات آدم کے بیٹے کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرات دوسری حدیث میں میرے نبی نے فرمایا آدم کا بیٹا گناہوں کی وجہ سے اس کا دل بڑا سخت ہو گیا، اب اس کو رونا نہیں آتا۔ اس حالت اور کیفیت میں آدم کا بیٹا اگر مالک کائنات کے دربار میں آ جائے، گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو گیا، اس کو رونا نہیں آتا، اس حالت اور کیفیت میں اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ نکل کر کے حضرات رخساروں تلک نہ آئے، میرے نبی نے فرمایا اس قطرے کی مقدار اتنی ہو صرف مکھی کے سر کے برابر آدم کی بیٹے کی آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ بن کر کے وہیں پر مٹ جائے، بہنے کی مقدار بھی نہ ہو، اس قطرے کی بھی مالک کائنات کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس قطرے کی بدولت مالک کائنات زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرات ایک تیسری حدیث میں میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں آدم کا بیٹا گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو گیا، اب اس کو رونا نہیں آتا، اس حالت اور کیفیت میں کسی رات مالک کائنات کے سامنے آ جائے، حضرات اس کو رونا نہ آئے، اس کی آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ نہ نکلے، بلکہ صرف رونے والا چہرہ لے کر کے مالک کائنات کے دربار میں آ جائے، مالک کائنات رونے والا چہرہ دیکھ کر کے زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات ہماری تو زندگیاں گزر گئی، رب کعبہ کی قسم ہے زندگیاں گزر گئی ہماری گناہوں کے اندر لت پت نظر آتے ہیں۔ 60 سال کا عرصہ ہو گیا میں گناہگار، 90 سال کا عرصہ میں گناہگار۔ آئیے حضرات ان لوگوں کے لیے مالک کائنات نے اپنے قرآن میں ایک نوٹ دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج دیا ہے۔ آئیے نا حضرات مالک کائنات کا قرآن نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا انسان تجھے کس چیز نے مال کے کائنات سے اتنا دور کر کے رکھ دیا ہے؟ تجھے 60 سال کا عرصہ ہو گیا، تو مال کے کائنات کے دربار میں نہیں آیا، 70 سال کا عرصہ ہو گیا تو مال کے کائنات کے دربار میں نہیں آیا، 90 سال کا عرصہ ہو گیا تو مال کے کائنات کی نافرمانیاں کر رہا ہے، آنا 90 سال کے بعد بھی 80 سال کے بعد بھی مال کے کائنات کے دروازے پہ آ کر کے دستک دے کر کے دیکھ تو صحیح نظر آ، وہ مال کے کائنات کتنا غفور رحیم ہے، وہ مال کے کائنات کتنا تجھ سے پیار کرنے والا، کتنی تجھ سے محبت کرنے والا، تو ایک بار مال کے کائنات کے دروازے پر آ کر تو دیکھ نظر آ، مال کے کائنات تیرے صرف 60 سال کی خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا، 90
سال کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ مالک کائنات اپنے قرآن میں اعلان کر رہا ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اے میرے بندے، ایک بار تو میرے دروازے پہ آ جا، 90 سال کے بعد آ جا، 80 سال کے بعد آ جا، 60 سال میری نافرمانیاں کرنے کے بعد تو میرے دروازے پہ آ کر کے دستک دے کر تو دیکھ نہ ذرا، میں صرف تیرے 90 سال کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ تیرے ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔